انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مولا میرے پاس میں تکلیف آئی مصیبت آئی ہو سکتا ہے تیری طرف سے امتحان ہو، اے مولا تیری طرف سے امتحان ہو، یہ سمجھتا ہے. لیکن جب اس کے پاس کوئی خوشی آ جاتی ہے تو خوشی میں نہیں دیکھتا، وہ خوشی میں تو سب کو بھول جاتا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ رب العزت کا فرمان کیا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا ہے. خوشی میں اچھلا پھرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ابھی اللہ رب العزت کا پہرا گیا تو کیا بنے گا، کچھ پتہ نہیں اسے. جب مصیبت آتی ہے لیٹتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہوئے ہر وقت میں اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے اے مولا مجھے معاف کر دینا، اے مولا مجھے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع عطا فرماتا ہے سارے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پھر احکام کا پتہ نہیں، حدیث مصطفیٰ کا پتہ نہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. ہمیں دونوں امتحان کو دیکھنا چاہیے، دونوں امتحان کو ہمیں غور فکر کرنا چاہیے. مصیبت آئے تب بھی اللہ کا ذکر کرنا، اگر پریشانی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی امتحان ہو. دونوں چیزوں میں آپ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. تو شکر ادا کرنا یہ مقصد نہیں کہ اپنی زبان سے دے دو یا اللہ کے لاکھ لاکھ بار شکر ہے، ایک سال کے نہیں نمٹ ہوئی، ایسا ہو جاتا تو بڑے بڑے علماء اکرام، عالم دین، اولیاء اکرام اللہ رب العزت کی عبادت نہ کرتے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرتے. اگر ایسا ہو جاتا ہے ایک بار کہنے سے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر اسی وقت ادا ہوگا جب قرآن شریف کی تلاوت کی جائے گی. قرآن شریف کی تلاوت سے ہمارے گھر میں لیں گے، ہمارے گھروں میں اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی. اس وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہوگا، اس وقت اللہ کا شکر ادا ہوگا. جس وقت آپ نمازیں پڑھیں گے اللہ رب العزت کو نہیں بھولیں گے. اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے تو حج کریں گے، وہ ہے شکر ادا کرنا. یہ کوئی شکر نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے. دو روٹی کھا کر کے پیٹ بھر کر کے شکر ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن حضرت امام حسین کی طرح کربلا کے میدان میں نیزے کی نوک پر اللہ کا قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کسی کے پاس کوئی دولت آئی جائے اللہ تیرا شکر ہے، اور دولت ختم ہو جائے تو وہ شکر نہیں کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی کا کام چلتا ہے نا، کام اچھا چلتا ہے تو کیا سوچتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے، اور کام بند ہو جائے یار کام پہ یار پتہ نہیں کیا کیس کیا آگے کام ہی نہیں ہو رہا ہے. اس وقت کہاں چلے گا اللہ کا شکر؟ اس وقت کیوں نہیں کہتا؟ اس وقت تیری زبان کہاں چلی گئی کہ جب اللہ رب العزت نے جب تجھے کام دیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، لیکن اب تیرے پاس کام نہیں ہے تو ناشکری بھیج رہا ہے. زبان تیری ہے، ہاتھ تیرے ہیں. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے تمہیں کوئی کام دیا اس پر تم نے شکر ادا کیا، اور جب تمہارے پاس کام نہیں ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور کہنا اے مولا جب تو چاہے گا کام مجھے مل جائے گا. ہمارے تمہارے ذمہ نہیں ہے، اس کو میرا رب عطا کرتا ہے، جہاں سے چاہے دے دیتا ہے میرا رب. آج ہم نے اسی کو فراموش کر دیا، اسی کو بھلا دیا. ہمیں پتہ نہیں حدیث مصطفیٰ کیا ہے، قرآن شریف کی دولت کا پتہ نہیں، کلام مقدس کی تلاوت کا پتہ نہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا پورے گھروں سے بہت کم گھر ایسے ہیں کہ جس گھر سے اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہوگی. بہت کم لوگ ہیں، لیکن اکثر گھر دیکھے ہوں گے، ہر گھر سے دیکھنا پڑتا ہے اللہ غنی، وہاں سے اللہ کے قرآن کی آواز نہیں بلکہ گانوں کی آواز آیا کرتی ہے. اللہ نے اگر کوئی خوشی کا موقع دیا اس موقع پر ایسا نہ کرنا، کسی بندے کو نہ بلانا، کسی گانے والے کو نہ بلانا، کسی ناچنے والے کو نہ بلانا. وہ تمہارے گھر تو آ جائیں گے لیکن تمہارے گھر سے رحمت کے فرشتے دور کر کے چلے جائیں گے. ان کی زبان سے ایسا ورڈ مت نکلوانا، ان کی زبان سے ایسا لفظ نہ نکلوانا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں. ایسا لفظ مت نکلوانا ان کی زبان سے. اللہ رب العزت کی بارگاہ
ڈانس پارٹی کرا کے نہیں ہوگا. یہ تو اللہ رب العزت کا بہت فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیتا ہے. جس کو کلام مقدس کہتا ہے وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو تمہارے سامنے پریشانیاں آتی ہیں، جو مشکلات آتے ہیں، جو تکلیف آتی ہیں، جو تمہیں چاروں طرف سے پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، جو تمہیں کرونا گھیر لیتا ہے، وہ ڈینگو گھیر لیتا ہے، خطرناک بخار گھیر لیتے ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور کچھ گناہ تو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، کچھ گناہ تو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. آج اس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے، آج اس گھر میں اللہ رب العزت نبی کی داستان سنائی جا رہی ہے، اس گھر میں حدیث مصطفیٰ سنائی جا رہی ہے. میرے عزیز و آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ اس گھر میں کبھی بھی ڈانس پارٹی نہیں ہوگی. تہیہ کر لیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی. انشاءاللہ العزیز آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، میدان محشر میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی. توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے. کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ رب العزت بہت سارے گناہ تو تمہارے معاف کر دیتا ہے، ہر گناہ پر پکڑ نہیں کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑنے کا لگ جائے، اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمیں پکڑ لے تو کوئی بھی دنیا میں ایسی طاقت نہیں، کوئی بھی ایسا سائنٹسٹ نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اگر ہم کسی دنیا دار کی پکڑ میں آ گئے، دنیا دار ہمیں چھٹا لے گا، ہم مال و دولت کی وجہ سے چھٹ جائیں گے، زمین جائیداد کی وجہ سے چھٹ جائیں گے. لیکن جب اللہ رب العزت پکڑنے پہ آئے گا، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں، کوئی بھی ایسا مال نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چھٹ سکتے ہوں. اللہ کی پکڑ سے نہیں چھٹ سکتے ہو. خیال کریں اپنا. یہ تو ماشاءاللہ اتنے مقدس مہینے چل رہے ہیں، اس مہینے میں تو گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی اجازت ہو تو حضرت. یہ مقدس مہینے چل رہے ہیں، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. شوال المکرم سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک حج کرنے کا مہینہ، یہ حج کرنے کے مہینے ہیں. تو اس مہینے میں تو گناہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند ہونے چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت لبیک کہنے کی وجہ سے ان حاجیوں میں شامل کر دے کہ جو حج کرنے کے لیے گئے. اگر ان لوگوں میں ہم شامل ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت متعین کر دے گا. کرے تو کم سے کم کمر بستہ ہوا. یہ اسی گھر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی لوگ، جس کو کعبہ مقدسہ کہا جاتا ہے. دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا، کسی کا مکان نہ بنا، کسی کی فیکٹری نہ بنی، کسی کا بنگلہ نہ بنا، کسی کی کوٹھی نہ بنی، بلکہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن سب سے پہلے زمین پر لوگوں کے لیے کون سا گھر بنا ہے؟ قرآن شریف پکار کر کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلے لوگوں کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. مکہ میں کیا ہے؟ ہدایت ہیں، برکتیں ہیں تمام عالمین کے لیے. اور میں نے پوچھا اور قرآن اس میں کیا کیا ہے؟ قرآن کہنے لگا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اس میں اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سارے ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا
ہیں حج کرنے میں بھی ایک معصوم بچے کی ادا رکھی گئی ہے، اور جانور کو ذبح کرنے میں بھی ایک معصوم بچے کی یادگار رکھی گئی ہے۔ اس بچے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ آج ہی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے گھر بنایا کتنی مصیبتوں سے، کعبہ شریف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ بنوانے والا میرا رب ہو، بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ ہو، اور گارا بنا بنا کے دینے والا، مسالہ بنا بنا کے دینے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہو، تو وہ گھر کون سا تیار ہوتا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف تیار ہو جاتا ہے، بیت اللہ شریف تیار ہو جاتا ہے۔ آپ اس چیز پر غور کریں، سوچیں کہ ہم کہاں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کہاں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ خیر وقت کی قلت ہے، دامنگیر ہے، پیچھے سے بھی آوازیں آنے لگی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو اغلاطیں ہوں اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کی برکت سے اس گھر میں اللہ رب العزت تمام برکتیں نازل فرمائے، اور تمام حوادثات سے محفوظ فرمائے، اور اس گھر میں جو جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سبھی حضرات کلمہ شریف کا ریڈ کر لیں، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایسی اور آڈیو سننے کے لیے پلیز